الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات الشریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ صدق اللہ العظیم۔ زبان پر جب بھی مومنوں کے ذکر تاجدار آئے، زبان پر جب بھی مومنوں کے ذکر تاجدار آئے، لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہوں جب باغباں ان کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہوں جب باغباں ان کے، تو پھر کیوں کر نہ باغ جنت میں بہار آئے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا۔ کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو تھا وہ لا کے دھر دیا۔ آپ کی پلکوں پہ اس قدر نمی ہو جائے، آپ کی پلکوں پہ اس قدر نمی ہو جائے، حرف کرتاس سے اترے تو کلی ہو جائے۔ آپ کی پلکوں پہ اس قدر نمی ہو جائے، حرف کرتاس سے اترے تو کلی ہو جائے۔ خطیب و مدح صدیق کو بیان ایسے کرو، خطیب و مدح صدیق کو بیان ایسے کرو کہ یہ صدی مدح صدیق کی صدی ہو جائے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم بزرگوں دوستو عزیزو، بالخصوص اسٹیج پہ تشریف فرما برادر مکرم مولانا محمد یوسف صاحب اور برادر مکرم قاری محمد امین صاحب، استاد العلماء استاد مکرم قاری محمد ممتاز احمد صدیقی صاحب، اور آج کی ہماری اس محفل کے میزبان اور مہمان، دونوں میزبان بھی اور مہمان بھی، استاد العلماء حضرت قاری انیس الرحمن عابد صاحب، اور یہ سارا سلسلہ چلانے والے محترم جناب حاجی نصر اللہ رحمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں، ان کی شان میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی 8 آیتیں اتاری ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 79 حدیثیں جو ہیں صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری بچی ہوئی مٹی میں سے اللہ نے ابو بکر اور عمر کو بنایا ہے، میری بچی ہوئی مٹی میں سے اللہ نے ابو بکر اور عمر کو بنایا ہے۔ ایک مرتبہ جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آقا
آج رات ابو بکر ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور میں نے 100 مرتبہ ابو بکر کے ہونٹوں کو بوسہ دیا. روایات کے اندر آتا ہے کہ 200 واقعات ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کے ملتے ہیں. 200 واقعات. اور میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. پہلی وحی کے موقع پہ جب اللہ کے نبی غار سے گھر آئے تو میری اور آپ کی اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہنے لگے زملونی دسرونی، مجھے چادر دو، مجھے کمبل دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. اور اس وقت میری اور آپ کی اماں نے جو تسلی والے الفاظ کہے تھے، فرمایا کلا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، کلا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتقسم المعدوم، آپ جو ہے بھوکوں کو کما کر کے کھلانے والے ہیں. وتصدق الحدیث، آپ سچ بولنے والے ہیں. وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں. تطوعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں. آقا جس آدمی کے اندر، جس انسان کے اندر، جس شخصیت کے اندر اس طرح کے کمالات ہوں، جس کے اندر اس طرح کی خوبیاں ہوں، اللہ کبھی بھی اسے ضائع نہیں کرتے. یہ الفاظ میری اور آپ کی اماں نے کہے. پہلی اماں جس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. چلو یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، یہاں میں بات کرتا چلوں. سب سے پہلی خوشی جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں میرے اور آپ کے آقا کو ملی، وہ خوشی بھی ابو بکر کی وجہ سے ملی ہے. مولانا رافع رحمۃ اللہ علیہ نے روحما بینہ میں یہ بات بڑی مزے کی لکھی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، اور اس وقت جب اللہ کے نبی کا پیغام نکاح گیا، سیدہ خدیجہ کو 12 پیغام نکاح مل چکے تھے. مکے کے ہر آدمی کی خواہش تھی کہ سیدہ خدیجہ سے شادی کرے، لیکن سیدہ خدیجہ کسی کو پھانس نہیں ڈالتی تھی. مکے کی خوبصورت ترین عورت بھی تھی، مکے کی مالدار عورت بھی تھی، اور مکے کی شریف ترین عورت بھی تھی. لیکن اللہ کے نبی کا جو رشتہ کروایا سیدہ خدیجہ سے، وہ میرے اور آپ کے نبی کے پہلے صحابی، پہلے یار سیدنا صدیق اکبر نے رشتہ کروایا. فرمایا آقا خدیجہ میرے محلے کی رہنے والی ہے، میں خدیجہ کو جانتا ہوں، آپ خدیجہ سے شادی کر لیں. میں پیغام نکاح دیتا ہوں، میں آپ کی طرف سے پیغام پہنچا دیتا ہوں. جناب صدیق اکبر نے میرے نبی کا پیغام نکاح پہنچایا. سیدہ خدیجہ نے قبول کیا. قبول کرنے کے بعد جس وقت رشتہ طے ہو گیا، اللہ کے نبی نے آ کر کے اپنے چچا ابو طالب سے کہا چچا بڑے خاندان میں رشتہ ہو رہا ہے، بڑی عورت کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، مکے کی امیر ترین عورت ہے، لیکن چچا حال یہ ہے، حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ دلہا جب میں بنوں گا اور اس وقت جو جوڑا پہنا جاتا میرے پاس پریشان تھے. ابو طالب کہنے لگے کہ بیٹا اگر میرے گھر میں کچھ ہوتا تو علی آپ کے گھر میں دینا تھا، میں نے علی آپ کے حوالے کرنا تھا. پریشان بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے نبی جب بھی پریشان ہوئے تو سامنے صدیق کھڑا ہوتا.
جب بھی کبھی تکلیف پہنچی، معراج والی رات سدرۃ المنتہا کا راز کیا، شریف الاقلام میں پہنچے، وہاں پہ وحشت محسوس ہوئی، ڈر محسوس کیا میرے آقا نے، وہاں پہ ابو بکر کی آواز آئی، میرے آقا نے سوال کیا، اللہ کیا ابو بکر یہاں پہ بھی موجود ہے؟ تو اس وقت میرے رب نے کہا تھا کہ محبوب ابو بکر تو موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے علم میں تھا، ہم جانتے تھے کہ ہم نے آپ کو معراج پہ بلانا ہے، اور جس وقت دنیا میں آپ کو کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ جب دکھ درد پہنچتا تھا، جب تکلیف پہنچتی تھی، ابو بکر آپ کو سہارا دیتا تھا، ابو بکر آپ کو حوصلہ دیتا تھا، ابو بکر کا وجود آپ کے لیے قربان ہو جاتا تھا، ابو بکر کی تسلیہ آپ کے لیے ہوتی تھی۔ محبوب آج جب آپ نے دہشت محسوس کی ہے، آج جب آپ نے خوف محسوس کیا ہے، زمین کے اوپر جب ابو بکر کی آواز آپ کو تسلی دیتی تھی، آج بھی یہاں پہ ابو بکر کی آواز آپ کو تسلی دیتی ہے۔ فرمایا جب سے ہمارے علم میں تھا کہ آپ آئیں گے، ہم نے اسی وقت سے ایک فرشتہ بنا دیا تھا، جس کو ہم نے چال ڈھال ابو بکر جیسی دی تھی، جس کا اٹھنا بیٹھنا ابو بکر جیسا تھا، جس کا چلنا پھرنا ابو بکر جیسا تھا، جس کا انداز آواز ابو بکر جیسی تھی۔ پہلی خوشی سیدنا صدیق اکبر کی وجہ سے میرے نبی کو ملی ہے۔ ابو بکر رشتہ تو کروا دیا، اب پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، فرمایا آقا کپڑے بھی ابو بکر دے گا، ایک روایت کے مطابق 100 سونے کے سکے اور ایک روایت کے مطابق 1000 سونے کے سکے بھی ابو بکر آپ کو دے گا۔ فرمایا آقا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی جیب سے خود خرچ کروں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جیب میری ہو، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ بہرحال ابو بکر نبی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، جو الفاظ سیدہ خدیجہ نے کہے، تھوڑے عرصے کے بعد جناب ابو بکر جا رہے ہیں، یمن کا ایک علاقہ ہے جسے برق الغماد کہا جاتا ہے، جناب صدیق اکبر وہاں پہ پہنچے، وہاں ایک کافر مشرک آ گیا جس کا نام ابن تغانہ تھا، کہنے لگا اِلَا أَيْنَ يَا أَبَا بَكْرَ، ابو بکر کدھر جا رہا ہے؟ فرمایا میرے لوگ مجھے رب کی توحید بیان نہیں کرنے دیتے، میں علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، ابو بکر آپ جیسے آدمی نہ تو جاتے ہیں نہ ہی نکالے جاتے ہیں، وجہ انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچ بولنے والے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ جو الفاظ میری اماں نے نبی کے لیے کہے تھے، پہلی اماں کیا نام ہے؟ الفاظ میں آیا ہے یا معانی میں ملا ہے؟ الفاظ میں آیا ہے نہ معانی میں ملا ہے، جو لطف تیری مدح بیانی میں ملا ہے، الفاظ میں آیا ہے نہ معانی میں ملا ہے، جو لطف تیری مدح بیانی میں ملا ہے، انعمت علیہم کی ہے سردار خدیجہ، انعمت علیہم کی ہے سردار خدیجہ، ارے اس کو تو محمد بھی جوانی میں ملا ہے، اس کو تو محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں ملا ہے۔ جو الفاظ نبی کے لیے میری اماں نے کہے، وہی الفاظ بھی عینی صدیق اکبر کے لیے کافر مشرک کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے سفر کیے، ان میں 2 سفر مشہور ہیں، ایک کو معراج کہا جاتا ہے، ایک کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ معراج محبتوں کا سفر تھا، معراج الفتوں کا سفر تھا، معراج پیار کا سفر تھا، معراج جو ہے ملاقات کا سفر تھا، معراج اللہ سے ہم کلامی کا سفر تھا، معراج جو ہے زیارتوں کا سفر تھا۔ لیکن ہجرت
بڑا کٹھن مرحلہ تھا، بڑے مشکل حالات تھے، اور معراج میں ساتھ چلنے والا رفیق ہم سفر جناب جبریل علیہ السلام تھے، سواری برات تھی۔ ہجرت معراج والی رات جب جناب جبریل لینے آ گئے اور برات لے کر کے آ گئے، میرے آقا نے پوچھا جبریل کون سی سواری لے کے آئے ہو، کس سواری پہ جانا ہے؟ فرمایا جنت کی سواری براق لے کر کے آیا ہو۔ آقا براق پہ بیٹھ جائیے، اور ہجرت کی رات جناب ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کس چیز پہ جانا ہے، کس سواری پہ جانا ہے؟ فرمایا آقا کندھے حاضر ہیں کندھوں پہ بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا صدیق اکبر۔ معراج پہ گئے، سدرۃ المنتہا، فرمایا جبریل کوئی مجھے مانے گا صبح کہ میں معراج پہ گیا تھا؟ معراج کے سفر میں بھی ابو بکر کا تذکرہ ہے، کس کس جگہ پہ بے ایمان نکالنے کی کوشش کرے گا، جس جگہ پہ بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو سارا دین ہی چلا جائے گا۔ ابو بکر ابھی نوجوان یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ سارے صحابہ اسلام کی بنیاد ہے اور ابو بکر سنگ بنیاد ہے، کس کس جگہ پہ نکالنے کی کوشش کرے گا؟ قیامت کی صبح تک چیختا چلاتا رہے گا، پابیلا کرتا رہے گا، ماتم کرتا رہے گا، روتا رہے گا، لیکن نبی سے کبھی بھی صدیق کو جدا نہیں کر سکتا۔ رفیق ہم سفر بدل گیا، لیکن ابو بکر کا ذکر پھر بھی ساتھ ہے۔ ابو بکر کو مانے گا کہ میں معراج پہ گیا تھا۔ جناب جبریل کہتے ہیں ان قومک یکذبوک، آقا جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہوگی، صدیق یصدقک فہو صدیق، اس وقت صدیق آپ کی تصدیق کر رہا ہے۔ آقا معراج سے واپس آئے، معراج سے واپس آئے، فرمایا میں معراج پہ گیا تھا۔ ابو بکر نے تصدیق نہیں کی، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے کہا اشہد انک نبی حقا، آقا آپ نبی برحق ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں معراج پہ گیا تھا، صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑا، فرمایا اشہد انک نبی حقا، آقا ابو بکر گواہی دیتا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں۔ تو پھر ابو بکر کے نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا اشہد انک صدیق حقا، ابو بکر اگر آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں نبی برحق ہوں تو پھر سنو، زبان نبوت سے سنو، لسان نبوت سے سنو کہ آپ بھی صدیق اکبر ہیں۔ ابو بکر کو اللہ کے نبی نے 27 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، 27 مرتبہ، ایک دو بار نہیں، 27 مرتبہ کہا کہ ابو بکر کو جنتی۔ آخری بات کی طرف جا رہا ہوں، ہجرت کی رات، لوگوں سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ ہجرت کی رات جب ابو بکر اور اللہ کے نبی غار میں تھے، بے ایمان نے حملہ کیا، ابو بکر رونے لگ گیا۔ میں نے کہا ابو بکر نہ رویا تھا نہ رونے آیا تھا، ابو بکر تو رلانے آیا تھا۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں، جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر لوگ بھی تو پوچھیں گے وہ جو آنسو نکلے تھے وہ کیا تھا، وہ جو آنسو نکلے تھے وہ کیا تھا؟ میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں، مصر کا بازار ہے، ایک خوبصورت بچے کی بولی لگ رہی ہے، عزیز مصر نے اسے خرید لیا، اپنے گھر میں رکھ لیا، تربیت کی، بچہ جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہوتا جا رہا ہے، بچے پہ جیسے جوبن آتا جا رہا ہے، شباب آتا جا رہا ہے، بچہ مزید خوبصورت ہوتا چلا جا رہا ہے، بعد میں پتہ چلا یہ تو بچہ نبی کا بیٹا نبی ہے، یہ تو نبی ویسے بھی خوبصورت ہوتا ہے، نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، نبی کوڑا نہیں ہوتا، اور جو کوڑا ہو وہ نبی نہیں ہوتا، جو کوڑا ہو وہ نبی، جس کے اندر عیب ہو وہ نبی، یا کہ جس میں گول نہیں پتہ چلیا، جتنے بڑے اوتھے گوڑ، جتنے گوڑ اوتھے بڑے، ایسا بے وقوف چہل زمانے دی نبی نہیں ہوتا۔ آئی بات سمجھ کی نہیں بھی، خوبصورت ہو گیا، وہی گھر کی ملکہ فریفتہ ہو گئی،
کہنے لگی ہائی طرح دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، ہائی طرح میرے قریب آؤ۔ وہ نبی کہتا ہے قال معاذ اللہ، میں قریب نہیں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں دامن نبوت کو داغدار نہیں کرنا چاہتا۔ قبروں میں بند کمرہ ہے، حکم خدا بندی ہو گیا یوسف، مجھے یہ کمرہ یہ حجرہ پسند نہیں ہے، توجہ، مجھے یہ کمرہ یہ حجرہ پسند نہیں ہے، یہاں پہ بیٹھنا تو دور کی بات، یہاں ٹھہرنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ یہ کیا کہہ دیا؟ آپ کو پسند نہیں، جو حجرہ آپ کو پسند نہیں ہے، وہاں سے آپ نبی کو نکال رہے ہیں۔ توجہ، جو حجرہ سمجھ گئے، جو حجرہ رب کو پسند نہیں ہے، اللہ اپنے نبی کو نکال رہے ہو، اور جو حجرہ تجھے پسند ہے وہاں پہ نبی کو سنا رہے ہو۔ نہیں سمجھے یا اللہ؟ اما عائشہ کا حجرہ جسے بے ایمان کہتا ہے ناپاک تھی، جسے بے ایمان کہتا ہے، اما عائشہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اب میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، اللہ حجرہ پسند نہیں آیا، یوسف کو نکال دیا، فرمایا یہ حجرہ مجھے پسند ہے، عائشہ پاک ہے، اور جس جگہ پہ عائشہ رہتی ہے وہ حجرہ بھی پاک ہے، اور اس لیے تو میں نے اپنے نبی کو وہاں پہ سنا دیا۔ کچھ عرصہ پہلے کیسا میں نے آپ کی مسجد میں جملہ کہا تھا، تبلیغی جماعت کے ساتھی بیٹھے پتہ نہیں کہاں سے ہوگے، تو میں جملہ پھر کہتا ہوں، اللہ ابو بکر و عمر کو نبی کے ساتھ سنا دیا، روزے میں ساتھ سنا دیا، کیا بات ہے؟ فرمایا ہاں یہ غیرت مند ہے، میں نے اس لیے سنایا ہے یہ غیرت مند ہے تاکہ کوئی بے غیرت نہ یہاں پہ آ جائے، تاکہ کوئی بے غیرت، اللہ میں کیسے نکلوں؟ فرمایا یوسف تو صرف یوسف نہیں تو صدیق بھی ہے، تو صرف یوسف نہیں تو اور صدیق کے لیے تو خود دروازے کھل جاتے ہیں۔ آخری وقت ہے، میں بات سمجھا دوں، آخری وقت ہے، فرمایا جب میری روح چلی جائے میری میت کو اٹھانا، نبی کے روزے پہ رکھ دینا، آواز دینا کہ آپ کا یار آپ کا غلام ابو بکر روزے پہ حاضر ہے، دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر دفن کر دینا، اس لیے کہ صدیق جو ہوتا ہے دروازہ اس کے لیے خود بخود کھل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، یوسف تو صرف یوسف نہیں تو صدیق بھی ہے، اور جو صدیق ہوتے ہیں ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، چلنا تیرا کام ہے، کھولنا میرا کام ہے۔ جناب یوسف چلے، اللہ عورتوں نے مکر تو بچاوے، اللہ عورتوں نے مکر تو بچاوے، پہنچ دی پیچھے پہنچ گئی، قمیض پیچھے پھٹ گئی، قمیض پھٹ گئی، جتنے ہاتھ لگ گیا اللہ نے ٹکڑا ہلا دیا، اللہ یہ قمیض بری لگے گی، تیرے نبی نے کرتا جو پہنا ہوا یہ پھٹا ہوا ہے، یہ برا لگے گا، اس ٹکڑے کو ساتھ لگا دینا چاہیے تھا۔ فرمایا جس کپڑے کے اوپر نبی کے جس لباس کے اوپر ناپاک عورت کا ہاتھ لگ جائے گا میں رب اس کپڑے کو بھی گوارا نہیں کرتا ہوں، پیغام پھونکتا ہے، رب کی چلاتا ہے، توبہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، کہتا ہے عائشہ ناپاک تھی، انیدیا ناپاک تھی، نبی نے بستر تکی رہنا کپڑا ناپاک ہو جاوے رب گوارا نہیں کرتا، یہ بیوی ناپاک سی تھی نبی نے بستر کے نثار کیوں رہی؟ بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ فلما رائی نہ ہو زلیخا نے کسی نے داد دیتا تیرے بارے بڑا روڑا پہ آئے، اچھا سہیلیاں نے بلا لیا، کھانا دے خان پرونے، کھانا دے خان پرونے ساتھ لے، چھوڑیاں بھی دیتی ہیں پھال بھی دے دیتے، ادھر کہہ دیتا یوسف ادھر آؤ۔ جناب یوسف جب آئے انہوں نے دیکھا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، کسی تفسیر میں نہیں لکھا ہے، میں نے کسی عالم سے نہیں سنا ہے کہ جب وہ اپنی انگلیوں کو کاٹ رہی تھی
کاٹ دے تو پھل دے نا، انگلیاں کٹ رہی تھی تو کسی نے سی نہیں کی، کسی نے بھی سی نہیں کی تھی، درد محسوس ہے کیوں؟ اس لیے کہ جناب یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے جناب یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی اور سی تک نہیں کی ہے، اور جنہوں نے یوسف کے امام محمد کو دیکھا، ابو بکر کیسے تکلیف محسوس کرتا، ابو بکر کیسے روتا؟ مولوی جی پھر 10 آنسو کیوں نکلے سی؟ میں کیا آنسو اس واسطے نکلے سی کہ ابو بکر اس وقت سوچ رہا سی اللہ میں کتنا خوش قسمت انسان ہاں کہ آنسو پیار نال بھی نکل دے رہے، آنسو خوشی دے بھی نکل دے رہے، آنسو غم دے بھی نکل دے رہے۔ ابو بکر دے آنسو خوشی دے آنسو سی، اللہ میں کتنا اچھا انسان ہاں، میں کتنا مرتبے والا انسان ہاں کہ نبی دے کھاتے لگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، مصطفیٰ کے ہم سفر، رابطہ صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیائے عثمان، حضرات علی، جبل معاویہ۔ اللہ میں ابو بکر کے کھاتے، میں نبی کے کھاتے لگ رہا ہوں، مجھے یہ خوشی ہے اس وجہ سے آپ کو نکلے۔ اور دوسری بات، اللہ میری جان ایک ہے، اگر میں بھی چلا گیا تو میرے نبی کا دفاع کون کرے گا؟ میرے نبی کا دفاع کون کرے گا؟ مسلمانوں ابو بکر کی محبت دل میں بٹھانی پڑے گی، اور جو کہتے ہیں نا جو نقل کا عادی ہو اصل کو کیا سمجھے، جو نقل کا عادی ہو وہ اصل کو کیا سمجھے، جو بلا نسل ہو بلا فصل کیا سمجھے، جو بلا نسل ہو ابو بکر کو سمجھے گا تو میرا عالم سمجھے گا، ابو بکر کو سمجھے گا تو میرا سنی سمجھے گا، ابو بکر کو سمجھے گا تو میرا مسلمان سمجھے گا، ابو بکر کو سمجھے گا تو حلالی سمجھے گا، حرامی کبھی بھی ابو بکر کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جو نقل کا عادی ہو اصل کو کیا سمجھے، جو بلا نسل ہو وہ بلا فصل کو کیا سمجھے۔ اللہ تیرے گھر میں کھڑے ہیں، تیرے گھر میں موجود ہیں، جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی اس کی تو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ آج تیرے گھر میں کھڑے ہو کر بابرکت گھڑیاں، ختم قرآن کا موقع، اللہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ انتظار کرتے ہیں، یہ آرزو کرتے ہیں جب تک زندہ رہے صدیق صدیق کرتے رہے، اور جب موت آئے تب بھی صدیق صدیق کرتے جائیں۔ وآخر دعوانا